الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان اعظام، آج کا دن نہایت خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن ہم ایسے ناپاک ظالم درندے چنگل سے آزاد ہوئے جس نے دبا کر رکھ رکھا تھا، جو بولنے کے لیے زبان کو بند کر دیا تھا، گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ آپ حضرات نے مفتی ارشد صاحب کی زبانی، مفتی مستقیم صاحب کی زبانی اس دور کے 3 دور کو آپ نے اختصاراً آپ نے سنا، اور یہ سنا کہ اس کے اندر جو لب لباب ہے، اس کے اندر جو قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں صرف اور صرف علماء کرام کی اور مسلمان کی تھی۔ آخر میں آ کر جب بے بس ہو گئے تو تمام برادران وطن اس میں شامل ہو کر اور اس ملک کو اس بھور سے نکالا جو بھور میں پھنسا ہوا تھا، اور انگریز کے چنگل سے آزاد کیا۔ دوستو، علماء کرام کی قربانیاں بے انتہا ہے، اور مفتی ارشد صاحب نے ایک بات کہی کہ میرے حضرت مولانا محمد ہارون صاحب نور اللہ مرقدہ، کہاں وہ اور کہاں یہ چپٹی پیا کا شوربہ، کہاں وہ گھرانہ، کہاں وہ نسبت، اور کہاں یہ ایک پردیسی۔ حضرت والا نے اپنے آغوش میں لے کر اپنے گھر کے اندر بسایا، اور اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی چہیتی بیٹی میرے ہاتھ میں عطا فرما دیا، ایک پردیسی کے ہاتھ میں۔ وہ شیخ الہند علیہ رحمہ کہ جو مکان حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب نے بنوایا تھا، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی 4 صاحبزادی، ایک صاحبزادی سے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب سابق نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، ایک صاحبزادی سے وہ، یعنی حضرت شیخ الہند کے ایک نوا تھا۔ دوسری صاحبزادی سے مدرسہ عبدالرب دہلی، ان کے شیخ الحدیث حضرت مولانا رفیع صاحب، اور ایک صاحبزادی سے میرے خزر محترم حضرت مولانا محمد ہارون صاحب نور اللہ مرقدہ، اور ایک صاحبزادی لاول تھی۔ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب نے جب مکان بنایا، 4 مکان بنا کر کے جو ہے اپنے بیٹوں کو تقسیم کیا، اور بعد میں حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو موجود ابھی
آستانہ شیخ الہند سے مشہور ہے، جس کو شیشوں والی بھی کہتے ہیں، جب ان کے نام ہوا تو حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمود حسن، میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ مکان تجھے ہی ہوتا۔ اس مکان کے اندر دو پارٹ، ایک پارٹ کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ابھی موجود ہے، مولانا شاداب صاحب ان کی فیملی رہ رہی ہے، اور ایک طرف کا جو حصہ تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہر دل عزیز شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے لیے منتخب کیا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس جگہ پر لا کر کے بسایا۔ شادی ہونے کے بعد جس کمرے کے اندر میری رہائش ہوئی، وہ رہائش ہے کہ جس رہائش کے اندر، جس کمرے کے اندر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ پیدا ہوئے۔ اس کمرے کے اندر یہ ناچیز، یہ خاصر 10 سال رہا، ہمارے بچے وہاں 10 سال اس کمرے میں رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس گھر کے اندر ہم کو بلا لیا، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس گھر کے اندر، اللہ تبارک تعالی ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے، بھائی چارگی عطا فرمائے، ایک دوسرے کی ہمدردی عطا فرمائے، ایک دوسرے کی غم گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میل محبت چین سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ یہی ناچیز کی دعا ہے، اور اسی کی کئی جیسے مفتی ارشد صاحب نے بتایا کہ یہ مدرسہ حسینیہ جو ہے یہ نسبت ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت جو ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی کمرہ ہے، وہ کبھی جائیں گے تو دکھاؤں گا، گیٹ کے اوپر ہے، تو اس پر جو ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جب وہاں تشریف لاتے حضرت شیخ الہند کے یہاں، تو آپ اس کمرے کے اندر چارپائی پر ان کو بیٹھاتے، اور اپنے ہاتھ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے رس ملائی کی چمچی لے لے کر کھلاتے، اور یوں کہتے کہ تم تو صاحبزادے ہو، تم تو صاحبزادے ہو، اور یوں فرماتے کہ اگر کتا بھی حضرت کی گلی کی طرف سے آئے گا تو ہم اس کو چمکار کر کے دیں گے، کیونکہ ہمارے استاد کی گلی کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ تھی استاد اور شاگرد کی بات۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ فکر آ جائے۔ ہمیں تو بولنے نہیں آتا بھائی، لیکن حکم ہوا تھا، اس لیے میں نے یہ چند باتیں کہی ہیں۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا